بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین و ناقدین، السلام علیکم۔ ناقدین، میں نے اس لیے بولا ہے کہ جب تک تنقید نہ کی جائے اس وقت تک آدمی بہتری نہیں آ سکتی۔ تو میرا آج جو پہلا ولاگ تھا اسی سلسلے کا، وہ کینیڈین پارلیمنٹ کا جو ہوا تھا، کامن ویلتھ کا، کینیڈا کے اندر جو ہوئی ہے کامن ویلتھ کی، تو اس کے بارے میں مجھے کافی اس پہ فیڈ بیک آیا۔ کچھ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، کچھ لوگوں نے اس کو کہا جی نیگیٹو رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ بھائی ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم نے صرف ایک مرر پکڑا ہوا ہے، وہ مرر دکھا رہے ہیں کہ یہ مرر ہے اور یہ آپ کا چہرہ ہے۔ اگر آپ چہرہ نہیں صحیح کرنا چاہتے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف مرر ہے۔ تو ایک دوست کا سوال تھا کہ یہ کامن ویلتھ کی پارلیمنٹیرین ایسوسی ایشن ہے کیا، یہ کامن ویلتھ کی پرپز کیا ہے، یہ دولت مشترکہ۔ تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جی جتنے بھی ان کے برطانیہ کے، گریٹ برٹن کے جتنے بھی ہیں نا جی، ہمارے پرانے ان کے غلام، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک میٹنگ کی جاتی ہے، ان کے پارلیمنٹیرین یا اسپیکرز کو، ان کو بٹھا کے باور کرایا جاتا ہے کہ تم ہمارے غلام رہے ہو اور ہم نے تمہیں غلام رکھا ہے، اور پھر ہم میں سے زیادہ تر انہیں یہ یقین دکھا لیتے ہیں ہم ابھی آپ کے غلام ہیں آقا۔ تو یہ ہے کامن ویلتھ، اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے تو اس کا کوئی پرپز نہیں دیکھی۔ یا یہ جو ابھی وفد ہو کے گیا، جو ہر سال ملتے ہیں، وہ بتا دیں کہ ان کو کیا فائدہ ملا، کیا اچیومنٹس ہیں ان کی، یا ان سے پہلے کی یا اس سے پہلے کی۔ کوئی اچیومنٹ نہیں، ایک ذہنی تسکین ہے تاج برطانیہ کی، وہ اپنی ذہنی تسکین کے لیے سارا کھیل رچاتے ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، آپ کی رائے اپنی ہو سکتی ہے، فائدے یقیناً ہوں گے، لیکن کامن ویلتھ کا جو کامن ویلتھ ہے نا، دولت مشترکہ، کس کی دولت، کہاں مشترک؟ ہم تو غریب کے غریب ہی دن بہ دن غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کون سی دولت مشترکہ ہے تو مشترک ہونی چاہیے نا، پھر ایکول ڈسٹریبیوشن کر دینا پھر۔ خیر وہ ٹاپک نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ، کل کے بلاگ میں نے بات کی تھی یہاں کے ایکٹنگ کونسل جنرل کی، ان کا نام ہے یاسر بٹ، جنہیں میں نے میسیج دیا تھا اور میسیج کا جواب نہیں آیا تھا۔ رات 10:30 بجے ان کی کال آئی تھی، اس وقت شاید میں سو چکا تھا، سارا دن تھکے ہوتے ہیں۔ تو پھر صبح بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ وہ ان کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، جو ہمارے پاس ہماری ڈیوٹی تھی ہم نے آپ کو اس کے نمبر دے دیے تھے، ہمارے وہی نمبر ہیں، آپ بھی وہی کہتے ہیں کہ جو 2 MNs آئے، 2 سینیٹرز آئے ہمارے پاس، ہمارے اوپر ان کی ڈیوٹی تھی، یا جو سیکٹری تھے ان کے وہ آئے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ جو باقی 9 لوگ تھے وہ کون تھے؟ کہنے لگے جی وہ 9 لوگ کون؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے نا، اگر یہ جس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب آئے ہیں اتنے بڑے وفد کے ساتھ، تو پی ٹی آئی والے کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ پتہ آپ کو؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا اس لیے خاموش بیٹھے ہیں پی ٹی آئی والے میرے دوست کہ اس وفد کے اندر، اس ڈیلیگیشن کے اندر 9 ممبرز ان کے بھی تھے کے پی کے سے، مشتاق غنی صاحب کی قیادت میں، جس میں خواتین بھی تھیں، خواتین آلموسٹ برابر تھی، جتنے مرد حضرات تھے اتنی ہی خواتین تھیں۔ اگر کہیں تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں، میرے پاس لکھے پڑے ہیں، ایکسکیوز می۔ تو میں یہ بات کلیریفائی کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا کسی بھی محکمے سے، کسی بھی شخص سے، شخصیت کا تو خیر ہمارے ساتھ تعلق ہی کون ہے نا جی، نہ ہم شخصیت کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم بات کریں گے سسٹم کی، ادارے کی۔ تو اگر ہم سسٹم کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ہمارا بھی حق ہے، اور ان کی اصلاح کے لیے ہم کرتے ہیں۔ مثلا آج ہی میں ایک اور بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ کینیڈا کے اندر ہمارا جو کونسل جنرل جی ریزیڈنس جو ہے، جو ان کا گھر ہے، اچھا خاصا بڑا گھر ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے پاکستان ہاؤس، ہوتے ہی پاکستان ہاؤس ہے، فلیگ بھی پاکستان کا لگا ہوا ہے۔ اور وہ ہم نے کئی سال پہلے، تقریباً 10-12 نہیں 16 سال پہلے، 16 سال سے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے وہ بائی کیا تھا $6 لاکھ کا، $600,000۔ آج وہ اوور $3 ملین ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ پراپرٹی پیڈ آف ہے، اس پر کوئی مارگیج نہیں ہے۔
وہ پراپرٹی پیڈ آف ہے، اس پہ کوئی مارگیج نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی وہ بلڈنگ ہے، اب ہم خود رہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے جو کونسل جنرل صاحب ہیں جی، 2-3 مہینے سے یہ گئے ہوئے ہیں، خالی پڑا ہے گھر، ان کی ٹرانسفر ہو گئی یا ان کی کوئی کورس آ گیا یا جہاں بھی چلے گئے، کون سے مل کے جاتے ہیں کون سے مل کے آتے ہیں وہ بات چھوڑیں، نہ ہی کوئی ضرورت ہے، خبر ہو تو خبر ہم لے لیں گے، وہ کوئی بات نہیں، خبر والی بات ہی نہیں اس میں جانے یہ آنے کی، یہ چلے گئے نئے آ جائیں گے، وہ چلے جائیں گے نئے آ جائیں گے۔ تو بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ وہ گھر خالی پڑا ہے، جو وہاں سے وفد آئے ہیں، ڈیلیگیشن آئے ہیں، کم از کم 4 بیڈ روم کا تو ہے، یہ اٹیچ واش ہے سارے، 4 بیڈ روم سے جو 1-2 بار میں نے بھی وہاں پہ جا کے کھانا کھایا ہے، اور اس کی بیسمنٹ بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی بیڈ رومز ہیں، اچھے خاصے مہمان وہاں ایڈجسٹ ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ انہوں نے تو انٹائٹلمنٹ لے رہی ہے نا کہ جس ہوٹل میں گئے ہیں، جس ہوٹل کا ان کو ملا ہوا ہے واؤچر، اس میں جائیں گے، وہ کسی کو نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے نا جی کہ احساس کی بات ہوتی ہے، ورنہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو تنقید نہیں کی جا رہی، یہ بتایا جا رہا ہے، انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ خالی گھر پڑا پڑے کا پڑا رہنے دیں۔ ہاں ایک اور بات کہ جو ہمارا یہاں پہ آفس ہے، کینیڈین کونسلیٹ آف ٹورانٹو، کونسلیٹ جنرل آف ٹورانٹو، یہ ادھر ہے ڈاؤن ٹاؤن میں، کیل سٹریٹ ہے یا کیل روڈ ہے، اس کے اوپر ہے کہیں پر، اس کے بارے میں کہنا تھا۔ اس کا پہلے رینٹ ہوتا تھا، جب میں ان دنوں ایک بار میں نے اس پہ کام کیا تھا، ان دنوں ہوتا تھا میرا خیال ہے 30,000۔ اس کے بعد اس کا ایک پورشن انہوں نے رینٹ پہ لینا چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ رینٹ زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے ہم کم کرتے ہیں، تھوڑا سا پورشن اس کا چھوڑ دیا، 1 یونٹ چھوڑا تھا میرا خیال ہے۔ اب میرا خیال ہے 25,000 وہ دے رہے ہیں پر منتھ، مارٹگیج نہیں دے رہے، رینٹ دے رہے ہیں۔ تو یہ سجیشن پہلے بھی بتائی گئی تھی، کہا گیا تھا ان کو، جتنے بھی کونسل جنرل آئے ہیں، جتنے لوگوں نے ہمیں بلایا، ہم نے اس میں ہر ایک میٹنگ میں ہر ایک نئے آنے والے کونسل جنرل سے کہا ہے کہ وائی آر یو پیئنگ دا رینٹ، وائی ڈونٹ یو پے دا مارٹگیج، اسی آفس کو آپ بائی کر لیں اور اس سے بھی کم آپ کی مارٹگیج بننی، اس کو نہ کریں، کسی اور جگہ پہ کر لیں، اپنی پراپرٹی بنا لیں، جس طرح پاکستان ہاؤس بنایا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے فائدے کی بات ہے، اور یہ اس پہ اگر عمل کر لیا جائے تو میرا خیال ہے دونوں ہی خوش ہوں گے، کونسلیٹ والے بھی خوش ہوں گے، عوام بھی خوش ہوں گے، کوئی خرچوں کا وہ بوجھ کم ہوگا۔ ایک اور بات ہے جی اس کے اندر کہ وہ میرے دوست ایک اور ہیں، آج ہی کی یعنی کہ آؤٹ پٹ میں دے رہا ہوں پہلے ولاگ کی، یہ افسر شاہی سے یاد آیا کہ یہ جو اننیسیسری پوسٹ ہیں فارن آفیسز کے اندر، وہ کیوں نہیں ختم کی جاتی، کر دی جائے نا، جب سب کچھ آن لائن ہو چکا ہے، جو جو چیزیں آن لائن ہو چکی ہیں، اس کا جب آپ ڈیسک ختم کر رہے ہیں، اس کا کاؤنٹر ختم کر رہے ہیں، تو پھر وہ پوسٹ بھی ختم کر دی جائے نا، کم از کم وہ پوسٹ تو ختم کی جائے جو جو اپنے لوکلز رکھے ہوئے ہیں۔ میں کسی کی نوکری کے خلاف نہیں ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ ملک کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے، وہ افسر بھی فارغ کر دیے جائیں جو یہاں پہ بھیجے جاتے ہیں، کوئی ڈپٹی کونسل جنرل، کوئی اسسٹنٹ کونسل جنرل، کیا ضرورت ہے، کونسل جنرل کافی ہے، کام ہی کوئی نہیں، ایک سگنیچر ہی کرنے نا اور ویلے بیٹھ کے گپ شپ لگانی، گپ شپ لگانے کے لیے ایک بندہ ان کو چاہیے بس، اور تو کچھ نہیں چاہیے۔ جو ان کی ڈیوٹی ہے لابنگ، وہ ان سے کروائیں، لابنگ کریں نا۔ اب تو سارا کام تھینکس ٹو نادرا سنبھال لیا نادرا نے، تو اب یہ بیٹھ کے لابنگ کریں، لگائیں، کمیونٹی کو بھی ساتھ لگائیں، آئیں لابنگ کے میدان میں، کریں پاکستان کے لیے کام، وہ اصل کام ہے، یہ کوئی کام نہیں۔ اور جاتے جاتے ایک بات ضروری وہ میں نے کرنی تھی کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت دیکھا جا رہا ہے، جو سیلاب نے آفت مچائی ہوئی ہے، تباہی مچائی ہوئی ہے، جس طرح لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کی ابھی آتی ہیں پکچرز آتی ہیں، کس طرح گھر بہہ رہے ہیں، جانور بہہ رہے ہیں، بچے بہہ رہے ہیں، ماں بہہ رہی ہیں، کسی کے بچے چلے گئے، 47 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، وہ فلڈ نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، کسی کی ماں بچھڑ گئی، کسی کی بہن بچھڑ گئی، کسی کا وہ چلا گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں کس کا کیا کیا گیا ہے۔ تو اس فلڈ کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہاں کردار بدلے ہوئے ہیں۔ آپ سے یہی درخواست ہے
کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں اس طرح کا کوئی ضرورت مند فلڈ کے اندر جہاں پہ آپ کسی کام آ سکتے ہیں، یہ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ان کی جگہ آپ ہوتے، آپ کی فیملی ہوتی، تو آپ کیا کرتے؟ وہ بھی آپ ہی کی فیملی ہے، وہی سمجھیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔